محترم حاضرین مجلس، یہ بات جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا رخ ہے اس مسئلے کا، اس بات کا کہ اللہ رب العزت بندے کے دل میں اپنی محبت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میرے لیے محبت کتنی ہے، اس کا دل میرے لیے کتنا دھڑکتا ہے، اس کی زبان پہ میرے تذکرے کتنے آتے ہیں، یہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے میرے لیے کتنا وقت نکالتا ہے، اس کی سانسوں میں، اس کی زبان پہ، اس کے کے مزاج پہ میرے اصولوں پر عمل کرنے کے جذبات کتنے ہیں، یعنی میرا کتنا بنتا ہے، یہ چیک کرنا چاہتے ہیں اللہ۔ اس بات کی چیکنگ کے لیے، صرف اس بات کی چیکنگ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کے اندر اللہ انسان کی پوری زندگی کو 3 مراحل میں سے گزارتے ہیں، 3 طرح کی تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یا آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ 3 سانچوں میں اللہ رب العزت کو ڈال ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اب کیسا ہے، اب کیسا ہے، اب کیسا ہے۔ وہ 3 تبدیلیاں، 3 سانچے کون سے ہیں؟ ایک تبدیلی، ایک سانچہ انسان کا اندرونی ہے، روحانی ہے، باطنی ہے، اندر کی تبدیلیاں۔ اس کے مزاج کو اللہ نے تبدیل کیا۔ رپورٹ کے مطابق، تحقیق کے مطابق انسان کے اندر اللہ نے 16 مزاج پیدا کیے، 16 مزاج۔ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی حیران ہونا، کبھی پریشان ہونا، کبھی محبت کے انداز میں، کبھی نفرت اور غصے کے انداز میں۔ 16 مزاج انسان کے اندر۔ یہ کیوں پیدا کیے؟ اس کی چیکنگ کے لیے۔ انسان کے اندر قلب ہے، قلب کا معنی پلٹنا، الٹنا، گلاٹیاں مارنا۔ نبی اسلام کی حدیث بھی ہے نا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ انسان کا دل اللہ کی یہ 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہے پلٹ دے۔ تو اس کا دل پلٹتا ہے کہ صبح کے وقت بڑا نیک نظر آتا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور آپ کو لگے گا وہ بڑا نیک اور پارسا ہے۔ سم پیپل آر واکنگ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی، تو شام کو بیچارے کو 4 نمازیں باقی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دل کا پلٹنا۔ اگر کبھی شام کی پڑھ لی، عشاء کی پڑھ لی، تو فجر میں سویا ہوگا۔ یہ ہے دل کا پلٹ۔ انسان کبھی غصے میں، کبھی نفرت میں، کبھی محبت میں، اس کے مزاج بدلتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مزاج کی تبدیلی ڈالی، اندر ایک سسٹم ڈالا اس کو چیک کرنے کے لیے، غصے میں کیسا ہے، محبت میں کیسا ہے، یہ خوشی میں کیسا ہے، غم میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ پھر غصے میں اس کو چیک کیا کہ میں نے کہا تھا غصہ ایسے کنٹرول کرنا ہے، اس نے ایسے کیا کہ نہیں، میری محبت کے مطابق اس نے اصول اپنائے کہ نہیں اپنائے۔ The matter is that کہ تمہارا اللہ رب العزت دل میں محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی تبدیلی۔
دوسری تبدیلی یا دوسرا سانچہ آپ کہہ لیں جس میں اللہ ہمیں ڈالتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ بندے کے دل میں محبت کتنی ہے، وہ سانچہ ہے انسان کی یہ جو جسمانی سٹرکچر ہے، ساخت، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ سورۃ الانشقاق میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، قسم ہے شفق کی۔ شفق یہ ایک وقت کا نام ہے، مغرب کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد اس کے اوپر آپ کو سرخی نظر آئے گی، وہ 15 20 30 منٹ تک رہتی ہے۔ کہا اس شفق کے وقت کی قسم، اور پھر واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی جب وہ کافی گزر چکی ہو، مانا کہ آدھی رات ہو چکی ہو۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ 14ویں رات کا بن چکا ہو اور پورا بدر بن چکا ہو۔ ابھی اللہ رب العزت یہ کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ پہلے شفق کی اٹھائی، مطلب رات کی سٹارٹنگ۔ شفق کیا ہوتا ہے؟ رات کی سٹارٹنگ۔ پھر اللہ نے واللیل وما وسق، کہ رات ہو چکی ہے، مانا کہ رات بھی ایسے تبدیل ہوتی ہے۔ انسان تیری حالت بھی یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہو، پگئی بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا تم پہ آتا ہے۔ یہ بچپن میں تمہارے مزاج کو چیک کرنا چاہتے ہیں، جوانی تم کیسے گزارتے ہو، بڑھاپا کیسے گزارتے ہو۔ بات گھوم کے وہاں آتی ہے، تمہاری محبت چیک کرنی، تم کتنی اللہ سے محبت کرتے ہو، گھوم کے بعد وہیں پہ آتی ہے۔ چاند کی قسم کیوں اٹھائی؟ چاند بھی پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، 14ویں 15ویں پہ پورا جوبن پہ ہوتا ہے، پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان تو بھی ایسا ہی ہے۔ اور کیسے ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تجھے کمزوری سے پیدا کیا، کمزور تھا، تو بچہ تھا، نازک کلی تھا، تجھے اٹھانے والے بڑے پیار سے اٹھاتے تھے، مسئلہ نہ جائے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے ضعف، کمزوری کے بعد تجھے جوانی کا جوبن اور قوت دی۔ تمہیں ذرا چیک کیا جائے جوانی میں کیسا ہے، اکڑ تو نہیں اس کے اندر آتی۔ اور پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی کے بعد پھر اللہ نے بڑھاپے میں اور کمزوری میں ڈال دیا۔ اب اس کھونٹی پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو خیر یہ انسان کی تبدیلیاں، دو تبدیلیاں ہو گئی۔ تیسری اللہ ایک اور تبدیلی اس کو دیتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ وہ تبدیلی کون سی تبدیلی ہے؟ وہ تبدیلی ہے اس کے معاشرے میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تبدیلی اس کو ملتی ہے۔ اور کس طرح یہ دن بدلتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تم پہ کبھی غمی ڈالی، اللہ تم پہ ایسی مصیبت ڈالتے ہیں، کبھی تمہارے اپنے چلے جائے دنیا سے، کبھی تمہارے مال میں، بزنس میں نقصان ہوا، یہ اللہ تمہیں آزماتے ہیں۔ ایک یہ تبدیلی ہے کہ اگر کبھی بزنس میں لاس ہوا تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اگر کبھی آپ کہہ لیں کہ دیہڑی صحیح نہیں لگی تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، میرے لیے اپنے دل میں کیا جذبہ رکھتا ہے اس وقت۔ تو یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ، دن بدلتے رہتے، تو دنوں کا بدلنا، سالوں کا بدلنا، یہ اللہ رب العزت ہمیں دیتے ہیں، اپورچونٹیز دیتے ہیں، مواقع دیتے ہیں کہ تم از سر نو اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ 2020 گزر گیا تمہارا، یہ 365 دن، صرف 365 دن نہیں حضرت، بلکہ تم اپنی زندگی کے اگر سوچو تو 365 دن اپنی زندگی ختم کر چکے ہو، تو گزار چکے وہ دن۔ وہ کسی نے، کہنے والے نے کیا خوب بات کہی تھی، اس نے کہا اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، کہتے ہیں ہم اپنی عمر کے گزرنے پر، اپنے دنوں کے گزرنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رات کو آپ نے خوشی دیکھی تھی 12 بجے، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ مسلمان ہے کون ہے۔
اور بچہ جوان ہو جائے نا تو گھر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جوان ہو گیا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس عمر کے بڑھنے پہ خوش نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے ریالٹی دیکھو۔ وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، ایک دن گزرا میں کہ ایک دن اپنی قبر کے قریب ہو گیا، ایک دن اپنی زندگی بیت چکا، اور یہ ایام گزرتے ہیں انسان کی زندگی کے، آپ سمجھتے ہیں کہ 365 دن گزر گئے، یہ 365 دن صرف اکیلے نہیں گئے، اگر تم بات کو سمجھو تو یہ 365 دن صرف اکیلے نہیں گئے، یہ اپنے ساتھ کئی بچوں کو یتیم کر کے بھی گئے، کئی نازک کلیوں کو یتیم کر گئے، کئی ماؤں کی ممتائیں چھین کے لے گئے۔ یہ 365 دن کئیوں کے اپنے چھین گئے۔ اب اس سال میں آپ کو پتہ ہے کتنی اموات ہوئی تھی، کئی علماء چلے گئے، کئی بچے یتیم ہوئے، تو یہ ایام گزرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پھر اگلا ایک پیریڈ دیا 2021 کا کہ تم اپنی زندگی کو ازسر نو شروع کرو، ایک نئے طریقے سے، نئے انداز سے۔ پھر اللہ تمہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ 2020 اس نے اس طرح گزارا تھا، اب یہ 2021 اس کو دیا، اب یہ کیسے گزارتا ہے؟ یہ تبدیلیاں تمہیں دی، تمہارے اندر اللہ اپنی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور شاعر نے آگے کہا فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَہِدًا، اے شخص موت سے پہلے بڑی محنت تجھے کرنی پڑے گی عمل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، اصل منافع اور اصل گھاٹا قیامت کے دن ہوگا تو صرف عمل کی بنیاد پہ ہوگا، عمل کی بنیاد پہ۔ عمل کس طرح کے کر کے آئے؟ لیکن آج کہ اگر بزنس کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو نقصان ہو جائے تو سر پکڑ لیتے، کسی نے ادھر سر پکڑا ہوا ہے، مارکیٹ کی ریشو بہت لو جا رہی ہے، کسی نے ادھر جو ہے وہ پریشانی کا اپنا منظر دکھا رہا ہے کہ آج کل رینکنگ بہت لو جا رہی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کبھی یہ بھی تو نے سوچا کہ آخرت کس طرح تم گزار رہے ہو؟ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ اور اللہ ہم سے پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ زندگی میں تمہارے پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کبھی دن کو کوئی پریشانی، رات کو کوئی پریشانی، اور تم چاہتے ہو کوئی مسیحا مجھے ملے، کوئی ایسا دامن مجھے ملے جس کو تھام کے میں ان پریشانیوں سے نکلوں، تو وہ ایک ہی ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تھامو، تمہاری ہر پریشانی کا حل اس کے اندر ہے۔ لیکن ہر بندے کے لیے پریشانی کا حل نہیں اس کے اندر، شرط لگ گئی لمن شاء منکم ان یستقیم، اپنے دل میں میرے لیے محبت دکھاؤ گے پھر فائدہ دوں گا تمہیں، پہلے میرے لیے اپنے دل میں محبت دکھاؤ، اپنے دل میں میرے لیے طرف دکھاؤ، لمن شاء منکم ان یستقیم، میری طرف پہلا قدم اٹھاؤ۔ جب تم پہلا قدم اٹھاؤ گے نا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح حدیث قدسی ہے، نبی اسلام نے فرمایا تم ایک بالشت میری طرف چل کے آؤ، ایک بالشت 9 انچ ہوتا ہے، 9 انچ میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف 1 فٹ دوڑ کے آؤں گا۔ اگر تم میری طرف 1 بازو آتے ہو، میں دونوں بازو پھیلاؤں گا تمہارے آگے، آؤ میرے بندے، اہلاً و سہلاً، میرے آنے والا بن تو صحیح۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے یا تمہارا استقبال کروں گا، میرا بندہ میرے پاس آیا، لیکن آنے والے بن تو صحیح، اللہ کی طرف آ تو صحیح۔ تو ایک نئی زندگی تم شروع کر رہے ہو، چھوٹے موٹے 3-4 اصول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العزت ایک نئی اپورچونٹی ہمیں دی، نیا موقع دیا 2021 کا۔ پریشان نہیں ہونا کہ 2020 میں میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، میں نے اپنے وقت کو بہت ضائع کیا،
میں نے ایسے ایسے کام کیے جو میری شان کے لائق نہیں تھے، میں نے وہ کام وہ عادات اپنے اندر اڈاپٹ کر بیٹھا جو کہ اب ختم نہیں ہو رہی، تو پریشان نہیں ہونا۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں۔ ایک اور موقع اللہ نے دیا 2021 کا، تو سب سے پہلا کام جو ہے تمہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کی سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تمہاری عمر ہو چکی 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال جتنی بیت چکی، تم اپنا اندازہ لگاؤ کہ میں نے 2020 میں کیا حاصل کیا، یا اپنی بقیہ زندگی میں کس موڑ پہ کھڑا ہوں۔ آج اگر ملک الموت آ جاتا ہے تو میں اصحاب الیمین میں ہوں گا یا اصحاب الشمال میں ہوگا، خود اندازہ لگاؤ۔ عمر کہا کرتے تھے لوگوں قیامت کو حساب تو ہوگا، لیکن حاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو، اپنے آپ کو خود چیک کرو۔ سلف صالحین میں سے ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا اپنے آپ سے کہ تو 60 سال عمر گزار چکا ہے، اور حساب لگا رہے تھے کہ 60 سال عمر ہو گئی ہے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ تو نے کہا جی حساب لگایا تو 21,500 دن بنے، قمری حساب سے، شمسی حساب سے 21,900 بنتے ہیں۔ 21,500 دن بنے، انہوں نے حساب لگایا تو رونے بیٹھ گئے کہ اگر روزانہ کا ایک گناہ بھی ہوا میرا تو 21,000 گناہ لے کے میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ وہیں پہ غش کھا کے گر پڑے کہ 21,000 گناہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سوچے اس بات کو کہ میں آج کس موڑ پہ کھڑا ہوں، میری زندگی کس ٹریک پہ جا رہی ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے اور میں کر کیا رہا ہوں، کون سی چیز مجھے ڈرائیو کر رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ تو آپ کو پتہ ہی کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کہاں کس پانی میں کھڑا ہے۔ اور جب آپ نے محاسبہ کیا، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، آپ کی خلوتیں، آپ کی جلوتیں، آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے باہر دوستوں کے ساتھ کئی ایسے امور آپ نے سر انجام دیے ہوں گے جو آپ کو ابھی خود اپنے آپ پہ شرم آ رہی ہوگی، لیکن یہ شرم کا آنا ہی بہت بڑی بات ہے، یہ شرم کا آنا ہی بہت کامیابی کی دلیل ہے تمہارے لیے۔ جب آپ نے محاسبہ کیا تو آپ کو گناہ نظر آئیں گے، تو فوراً دوسرا سٹیپ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ، استغفار، اللہ سے ان گناہوں کی فوراً معافی مانگنی ہے اس سے پہلے کہ ملک الموت آئے۔ ان گناہوں سے فوراً توبہ۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ بائبل کا ایک واقعہ بھی ہے نا، شاید آپ نے سنا ہو۔ ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا فرما بردار اور لائق فائق، اور ایک انتہائی نافرمان اور انتہائی کہ بد اخلاقی سے پیش آتا باپ سے۔ اور جو بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، اس نے ایک دن کہا کہ میرا حصہ دو جائیداد میں سے۔ کہا بیٹے ایسا نہ کرو، تم ابھی بچے ہو، سنبھال نہیں پاؤ۔ کہا نہیں، دو مجھے۔ اس نے اپنا حصہ لیا اور چل پڑا۔ بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، جا کے اجاڑ دیا، اور اتنا اجاڑا کہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، کہیں اس کو سونے کو جگہ بھی نہ ملی۔ ایک دن اس کو خیال آیا اگر باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، جا کے معافی مانگ لو، پلٹ جاؤں۔ اس نے ارادہ کیا، ادھر باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے آج، تو باپ نے کہا، بادشاہ تھا نا باپ، بائبل میں لکھا ہوا بادشاہ تھا باپ، کہا جشن مناؤ پورے شہر کے اندر، میرا پتر آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو فرما بردار تھا وہ کہنے لگا، ابا وہ تو سب کچھ اجاڑ کے آ گیا، اس قدر وہ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا آپ کے ساتھ، کس قدر وہ بدتمیزی کرتا تھا، پھر بھی اب جشن۔ باپ نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا بچے جان دے ساری نے آؤندہ کوئی کوئی، پلٹ کے واپس کوئی کوئی آتا ہے، اور اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آنے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے 25 سال گناہ کیے، 50 سال گناہ کیے تم نے،
اگر 98 99 100 کے بعد بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو تم تو ابھی چھوٹے ہو گناہوں کے سلسلے میں. ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے کون جس نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن 100 قاتلوں کی بھی توبہ ہو سکتی ہے 100 قتل کرنے کے بعد بھی. اور اگر بدکارہ عورت ایک کتے کے بچے کو پانی پلاتی ہے تو اس کے اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ کے پاس کوئی انہوں کے معافی کے خزانے نہیں ہے. لیکن پلٹو تو صحیح اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں میری طرف آؤ صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح اپنے دل، تمہارے دل میں میرے لیے تڑپ کتنی ہے، محبت کتنی ہے. حضرت پچھلے جمعے آپ نے واقعہ سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں وہ شخص جسے توبہ کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا. تو اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. مومن بندے جب بھی گناہ ہوا فوراً پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، چھوٹی سی غلطی ہوئی فوراً معافی مانگتے ہیں اللہ سے. یہ رویہ رکھو 2021 کے اندر، جیسے غلطی ہو فوراً اللہ سے معافی، اور عزم کرو آئندہ سے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اچھی زندگی گزارو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، اب یہ 2021 یا آئندہ بقیہ جو زندگی ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، ایک اصول ہم نے نہیں بولنا. وہ اللہ نے ہمیں بڑا پیارا اصول دیا. وہ اصول اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے دیا، 5 قسمیں اٹھا کے. چھوٹی بات ہے. سورۃ الشمس کے اندر اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، 2 قسمیں، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان ہم نے تمہیں زندگی تو دی، ہم نے تمہیں نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنا تمہاری جبلت اور فطرت میں ڈال دیا ہے، لیکن اصول اللہ دینا چاہ رہے 5 قسمیں اٹھا کے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیابی تجھے اس وقت ملے گی جب تم اپنے رویوں کی کان چھانٹ کرو گے. کامیابی تمہیں اس وقت ملے گی جب اپنی پالشنگ کرو گے، اپنے مزاجوں کو بدلو گے، اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لاؤ گے، اپنے رویوں کی کان چھانٹ کر کے ان کو مہذب بناؤ گے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو گے، اپنے آپ کو اپنی ریفائننگ کرو گے، اس وقت تمہیں کامیابی ملے گی. آپ اگر سوال کرتے ہیں یہاں پہ تو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کیسے کرے بندہ؟ اپنا تزکیہ نفس کیسے کرے؟ تزکیہ نفس از موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان اسلام. نبی علیہ السلام نے جو 23 سالہ زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا 3 اصولوں کے مطابق، 3 اصولوں، ان میں سے ایک اصول آپ کا تزکیہ نفس تھا. 3 اصول تھے نا، یتلو علیہم آیاتی، آپ تلاوت قرآن کی تلاوت آپ سکھاتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سکھائی صحابہ کو، پھر اس کا علم دیا. اور تیسرا اصول تھا نبی اسلام کا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صحابہ کی تربیت کرتے تھے. 3 اصول. تو تزکیہ نفس کیسے؟ اس کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. صرف 2 طریقے، صرف 2 طریقے تزکیہ نفس کرنے کے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے. اور تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے اصول دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. 2 اصول، 2 باتیں بس. اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کب، کیسے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جیسے ہی دل کے اندر شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا فوراً اللہ کو یاد کر. یہ ہے ذکر اللہ کا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. متقی بندے کی نشانی دیکھنی ہو تو اللہ کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے اذا مسهم من الشیطان، جب شیطان اس کو دل میں گناہ کی کے جذبات ڈالتا ہے، تذکروا، وہ فوراً بھاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اللہ کی یاد سے. یہ تزکیہ نفس کا اصول دے رہے اللہ. فرمایا وہ رب کو یاد کرتا ہے فصلی، نماز نہیں چھڑتا.
نماز باقاعدگی سے، کیونکہ نماز وہ ایک تمہارے پاس انسٹرومنٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز تمہاری پاورفل ہو، اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ۔ اگر نماز میں وہ پاور نہیں ہے تو نماز کیسے تمہیں روکے گی؟ تو یہ اصول آئندہ کے لیے تزکیہ نفس۔ اب اس سے بھی اگر آگے چلیں ایک اور اصول بھی دیتا چلوں کہ انسان اپنی عادات کو بدلے، اپنی ہیبٹس کو بدلے۔ بالکل آسان طریقہ، ایک پیپر لے لیں، آپ ایک پین لیں، 2020 میں یا اس سے قبل زندگی میں جو جو عادات آپ کو لگتی ہیں کہ میری بری ہیں، کسی کی ہوں گی کہ وہ وقت کو ضائع کرتا ہوگا، کسی کی ہوں گی کہ وہ ایسی چیز کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوگا جسے نہیں دینا چاہیے، لائک سکرین، کسی کی ہوگی، آپ کو پتہ ہے اگر انسان کی زندگی میں جو وقت ہے انسان کا اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگر ایک بندہ جس کی عمر 75 ایئرز ہے، 75 سال، 75 سالہ زندگی پوری اگر نکالی جائے، انسان اس میں کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، دیگر ضروریات بھی انسان کی، تو اگر ان کو نکالا جائے باہر تو انسان 20 سال صرف کہ سونے میں گزارتا ہے۔ 20 سال صرف سونے میں، روزانہ رات کو سونا نا 6 گھنٹے 8 گھنٹے کو زیادہ بھی سوتے ہیں، یہ ایوریج بتا رہا ہوں۔ 20 سال اس کی زندگی 75 سالوں میں سے 20 سال صرف سونے میں گزرتے ہیں، اور اس کے زندگی کے 5-6 سال صرف کھانے میں گزرتے ہیں، اگر وہ روزانہ 10-15 منٹ میں کھانا کھا جاتا۔ اور اسی طرح اور سروے رپورٹ کے مطابق اس کے 15 سال صرف سکرین پہ گزرتے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں۔ تو آپ اندازہ کریں باقی بچا کیا ہمارے پاس اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، باقی بچا کیا؟ اس طرح اور بھی دیگر ضروریات ہیں، ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اپنے آپ کو کہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے وقت کون سا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ ایسے طریقے آپ اپنی ہیبٹس کو لکھیں کہ آپ کی کون کون سی ایسی عادات ہیں جو کہ بری ہیں، اسلامی اصولوں کے مخالف، ان کو لکھیں اور عزم کریں کہ میں ان کو تبدیل کروں۔ اپنی پرانی عادات کو بدلنا، کیونکہ اللہ نے اصول دے دیا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، آج اپنے آپ کو روک لیتا ہے، میں وہ کام نہیں کروں گا، کیوں؟ اللہ ناراض ہوں گے۔ میں فلان جگہ نہیں جاؤں گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ میں فلان تہوار سیلیبریٹ نہیں کروں گا، کیوں؟ اللہ رب العزت کے اصولوں کی مخالف ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو آج روک لیتا ہے بری عادات سے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، گارنٹی دے دی اللہ نے۔ اور کہا ایک جنت نہیں، سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، 2 جنتیں دوں گا اس کو، لیکن کرنا یہ ہے بری عادات سے بچنا ہے۔ تو یہ اصول تھے زندگی گزارنے کے۔ اور ایک آخری حدیث جو کہ اگر پوری زندگی آپ نے آگے آئندہ گزارنی ہے، 5 اصول نبی اسلام نے ایک ہی حدیث میں کوڈ کیے، وہ پلے سے ہر بندہ باندھ لے۔ اور میرا دعویٰ یہ انشاءاللہ نبی اسلام کے فرمان کی روشنی میں جو بندہ ان 5 اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے، ان 5 اصولوں پہ عمل کر لے جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، وہ چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، وہ چاہے بزنس مین ہو، وہ چاہے ملازم ہو، وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں، گھر میں، باہر میں، یہ 5 اصول ایسے یونیک اصول ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا اصول، صرف اصولوں کو ہائی لائٹ کروں گا، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ نے فرمایا اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ اصول سنیے، اتق المحارم، بس جس کام سے اللہ نے منع کیے فل سٹاپ لگ جائے، تمہارا سٹاپ وہاں پہ، آگے نہیں چل سکتے تمہاری سانس آگے نہیں جا سکتی، تمہارے قدم آگے نہیں جا سکتے، تمہارے ہاتھ آگے نہیں جا سکتے، اللہ نے روک دیا سو رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ اصول اپنا لو گے تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم ہوگے۔ ایک اصول۔ دوسرا اصول آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے،
اس پہ راضی رہو، تم دنیا میں سب سے بڑے غنی انسان ہو۔ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اور آپ نے تیسرا اصول دیا، آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ جَارَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، اپنے گھر میں رہنے والے افراد کے ساتھ، اپنی کہ اگر تم ویگن پہ بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، ساتھ والے مسافروں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلو، روم فیلو کے ساتھ احسان کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ تکن مؤمنن، تم پکے مومن بندے ہو۔ کیسے گارنٹیاں دے رہے نبی؟ 3 اصول ہو گئے۔ چوتھا اصول نبی اسلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو رویہ، جو ایٹیچیوڈ، جو انداز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح بولے، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں حضرت، اور تمیز سے بولے، اور بولنا چاہیے، اخلاق یہی ہے، تو پھر دوسروں کو بھی اسی طرح بلاؤ، دوسروں کے ساتھ بھی ادب سے بولو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ ہر کوئی بندہ میٹھی آواز سے، دھیمی آواز سے بولے، پھر دوسروں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے بولو، اس کے ساتھ بھی اچھی تمیز سے بولو۔ اگر تم چاہتے ہو گھر میں میری عزت ہو تو پھر گھر والوں کو عزت دینا بھی سیکھو، کیونکہ جو چیز تم دو گے تمہیں واپس بھی ملے گی کہیں نہ کہیں جا کے۔ اس لیے نبی اسلام نے اصول دے دی۔ اور آخری 5ویں بات آپ نے فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْ فَإِنَّ الزِّحْكَ تُمِيتُ القلوب، یعنی کہ تم دنیا کی زندگی میں اس قدر دھت نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، بلکہ تم اپنی یاد، اپنے اللہ کے سامنے رویا بھی کرو، اپنے گناہوں پہ رویا بھی کرو، اللہ کو بھی وقت دیا کرو۔ یہ 5 اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ اگر کوئی انسان کسی بھی فیلڈ میں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں یہ 5 اصول ایسے یونیک اصول ہیں کہ کہیں بھی لاگو کرے گا، سب سے سکسیسفل اور سب سے کامیاب انسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی کو آغاز کرنے کا اور صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا، اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔